گزر رہے ہیں اور روزانہ اس راستے سے آپ کے اوپر کوئی کوڑا ڈالے تو ایک دن 2 دن تیسرے دن آپ راستہ بدل لیں گے. یہ خصلت ہے کہ نہیں؟ بولیے نا. ہاں یار ہے نا. یہ ہماری اور آپ کی عادت کی. اس راستے سے جاتے ہیں ہمارے اوپر کیچڑ ڈالا جاتا ہے, کوڑے ڈالا جاتا ہے, تو چلو بھائی راستہ بدل لیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کوڑے ڈالے گئے, نبی نے راستہ نہیں بدلا, اور راستہ بدلنے کے بارے میں نبی نے سوچا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی بدلنے کے لیے آئے تھے, خود کو نہیں, ہمیں اور آپ کو بدلنے کے لیے آئے تھے. تو اگر وہ راستہ بدل دیتے تو پھر ہم بدل نہیں سکتے تھے, یہ کوڑے ڈالنے والے نہیں بدل سکتے تھے. پھر نبی نے کیا کیا؟ جو کوڑے ڈال رہی تھی روزانہ, اب کچھ دنوں کے بعد جب راستے سے گزر رہے ہیں تو کوڑا ڈلانا نہیں رہا, کوئی کوڑا نہیں ڈال رہا جسم پہ. ایک دن 2 دن تیسرے دن نبی نے پوچھا, معلوم ہوا کہ وہ بوڑھی عورت جو کوڑا ڈالتی تھی نبی کے جسم پر وہ بیمار ہو گئی, مرض بستر مرض پر ہے. نبی نے کیا کیا؟ اس کی عیادت کے لیے گئے, اس کی مزاج پرسش کے لیے گئے, اس کی طبیعت کے بارے میں جاننے کے لیے گئے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو کوڑا ڈالنے والی تھی وہی نبی کی عیادت پہ آنے کی وجہ سے محبت کو دیکھ کر اپنے مذہب کو بدل لی اور نبی کا کلمہ پڑھ لی. تو نبی زمانے کو بدلنے کے لیے آئے تھے, بے شک. وہ راستہ بدلنے نہیں آئے تھے, وہ ہمیں اور آپ کو بدلنے کے لیے آئے تھے. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ہم مدینے کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہے, ایمان تازہ ہو جائے گا اکبر بھائی. کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں گزار کر آپ اس دنیا ظاہری سے پردہ کیے, وصال ہوئے, تو پھر آپ کے قائم مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے. تو آپ کے وصال کے چند روز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ جو نبی کی بیوی ہیں, ہم مسلمانوں کی ماں ہے, کہہ لیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم میری بیٹی ضرور ہو لیکن تم میرے نبی کی بیوی ہو, میرے نبی کی بیوی ہو, تو میاں کی جو چیزیں ہیں جو باتیں ہیں وہ بیوی زیادہ جانتی ہیں. تو اب یہ بتاؤ کہ میرے رسول کی وہ کون سی سنت ہے, غور سے سنیے گا, نبی پاک کی وہ کون سی سنت ہے جس سنت پر آج تک تیرا باپ ابوبکر صدیق نے بھی عمل نہیں کیا اور باقی صحابہ نے بھی عمل نہیں کیا؟ وہ کون سی سنت ہے؟ جو سنت نبی میرے سامنے کرتے تھے ہم غلام ان پر عمل کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایسی سنت تو ہوگی نبی کی جس پر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل کرتے تھے, وہ ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم غلاموں کو نہیں معلوم ہے, ہم صحابہ کو نہیں معلوم ہے. ہو سکتا ہے وہ سنت تمہیں پتا ہو. تو حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, ہم مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں اپنے باپ صدیق اکبر سے کہ ہاں اے میرے بابا صدیق اکبر, میرے نبی کی ایک سنت ایسی ہے جس پر آج تک آپ یا کسی بھی صحابہ نے عمل نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. اب صدیق اکبر فرماتے کہ عائشہ بتاؤ وہ کون سی سنت ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ روزانہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے, مجھے کہتے کہ عائشہ حلوہ تیار کرو, حلوہ بناؤ. تو میں بڑے اچھے انداز میں بڑے اچھے طریقے سے لذیذ طور پر حلوہ تیار کرتی اور پھر اس حلوے کو ایک پیالے میں ڈال کر نبی کے پاس پیش کر دیتی تھی, اور اس حلوے کے پیالے کو لے کر
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں پہاڑی کے اس پار چلے جاتے تھے اور پھر کچھ دیر کے بعد جب آتے تو خالی پیالہ لے کر آتے. یہ سنت پر آج تک کسی کا عمل نہیں ہوا ہے. اب یہ حلوہ لے کر جاتے تھے پہاڑی کے اس پار، کس کو کھلاتے تھے کس کو دیتے تھے وہ مجھے پتا نہیں، وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں روزانہ بنا کر دیتی تھی. نبی پیالہ لے کر جاتے تھے، حلوہ کھلا کر تھوڑی دیر کے بعد خالی پیالہ لے کر آتے تھے. تو صدیق اکبر فرماتے کہ میری بیٹی عائشہ جس انداز سے جس لذیذ طریقے سے نبی کو حلوہ بنا کر دیتی تھی، آج اپنے باپ ابو بکر کو بھی دے دو، تیرا باپ اس سنت کو ادا کرے گا. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلوہ بنا کر دی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسی پیالے میں حلوہ ڈال کر پیش کر دیا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی کے وصال کے چند روز کے بعد، 2 دن 3 دن کے بعد، حلوہ لے کر اس پہاڑی کے اس پار گئے. اور جب پہاڑی کے اس پار گئے تو دور تک نگاہ ڈالتے ہیں تو کہیں کوئی آدمی نظر نہیں آتا، کوئی گھر نظر نہیں آ رہا ہے. اب حضرت صدیق اکبر تلاش رہے، نگاہیں کھوج رہی ہے کہ آخر نبی لے کر آتے تھے پہاڑی کے اس پار اور خالی پیالہ پھر واپس لے جاتے تھے، تو کوئی تو ہوگا جس کو کھلاتے تھے، کوئی ایسا شخص تو ہوگا جس کے پاس نبی حلوہ پہنچاتے تھے. لیکن یہاں تو کوئی گھر نظر نہیں آ رہا، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، پھر حلوہ لا کر کھلاتے کس کو تھے؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے بڑے جستجو اور تلاشنے کے بعد دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے، ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے. جھوپڑی پر جب نظر پڑی تو صدیق اکبر فرماتے کہ میں حلوہ کا پیالہ لے کر اس جھوپڑی کی طرف چلا. جب جھوپڑی کے قریب ہوتا گیا تو کہرانے کی آواز آتی رہی. جتنا قریب ہوتا گیا اتنی ہی کہرانے کی آواز آ رہی ہے. کوئی تکلیف کا مارا، کوئی پریشان حال، کوئی درد کا مارا انسان اس کے اندر پڑا ہے، جو درد اور تکلیف کی وجہ سے بے چین و بے قرار ہو رہا ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں جو میں قریب جھوپڑی کے قریب ہوتا گیا آوازیں بڑھتی چلی گئی. لیکن ہوتا ہے نا جب کوئی آتا ہے تو آہٹ محسوس ہوتی ہے، کسی کو آہٹ سمجھ میں آتا کہ کوئی آ رہا ہے. صدیق اکبر فرماتے جب بالکل میں جھوپڑی کے قریب پہنچ گیا تو اس جھوپڑی کے اندر سے ایک آواز آئی کہ آ گئے. تو میں سمجھ گیا کہ شاید نبی اسی جھوپڑی میں آتے تھے. پھر آواز آئی، صدیق اکبر فرماتے پھر آواز آ رہی ہے، کئی دنوں سے میں انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. صدیق اکبر فرماتے اور مطمئن ہو گیا کیونکہ نبی کے وصال کو کئی دن گزر گئے. تو نبی جب تک حیات زندگی سے تھے تو حلوہ کا پیالہ لے کر آتے تھے. اب کئی دنوں سے حلوہ نہیں آ رہا تو اور آواز آ رہی ہے، آ گئے. پھر آواز آئی کہ کئی دنوں سے میں انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. صدیق اکبر فرماتے میں مطمئن ہو گیا کہ میں صحیح جگہ پہ حلوہ لے کر پہنچا ہوں. لیکن اب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں جھوپڑی کے اندر انٹری کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک انسان ہے جو چارپائی پہ پڑا ہے، جس کے پورے جسم میں کوڑ کی بیماری ہے. کوڑ کی بیماری پورے جسم میں ہے، پورا جسم کوڑ کی بیماری سے ملوث ہے اور اسی کوڑ کی وجہ سے اس کے آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی ہے، وہ دیکھ بھی نہیں پا رہا ہے اور اسی کوڑ کی بنیاد پر وہ درد اور تکلیف سے کہرا رہا ہے. لیکن قربان جائیے، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں حلوہ کے پیالے کو لے کر قریب پہنچا تو وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ جو روزانہ حلوہ لا کر کھلا رہا ہے وہی آیا ہے. لیکن اسے کیا پتا کہ اب آنے والا کوئی نیا ہے، آنے والا کوئی دوسرا ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچ گیا تو اس نے آہٹ سے محسوس کیا، کہا کئی دن سے میں بھوکا
روزہ ہوں، کئی دن سے میں کھایا نہیں ہوں۔ اب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ کھلانے کا تو انداز مجھے معلوم نہیں تھا کہ آقا کیسے کھلاتے تھے، نبی کیسے حلوہ کھلاتے تھے، نبی کیسے اس کو حلوہ دیتے تھے۔ یوں ہی تو معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ کھلایا جب بھی جاتا ہے تو ہاتھوں سے کھلایا جاتا ہے، چمچوں سے کھلایا جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچا اور حلوہ لے کر اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالا، جیسے ہی ڈالا وہ بے چین ہو کر کہتا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حلوہ کھلانے والا کوئی نیا آیا ہے۔ چل کے تو بولیے حلوہ کھلانے والا کوئی نیا آیا ہے، کوئی نیا آیا ہے۔ انداز الگ ہے، اللہ اللہ، کھلانے کا انداز الگ ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ شخص ایسا کہا کہ لگتا ہے کوئی نیا آیا ہے، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، میں تڑپ گیا۔ میں نے کہا ہاں کھلانے والا آج نیا آیا ہے۔ کہا جو کھلاتا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا سن، جو کھلاتے تھے وہ ہم مسلمانوں کے نبی تھے، آج جو کھلانے آیا ہے وہ نبی کا غلام آیا ہے، آج جو کھلانے آیا ہے وہ نبی کا غلام آیا ہے۔ تو قربان جائیں، تو حضرت صدیق اکبر نے جب اتنا کہا تو وہ شخص کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کہاں چلے گئے؟ مسلمانوں کے نبی کہاں چلے گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ کئی دن پہلے وصال کر گئے ہیں، کئی دن ہو گئے دنیا سے چلے گئے، ظاہری دنیا سے وصال کیے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم تو دیکھ نہیں پا رہے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تمہاری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، لیکن تم نے کیسے محسوس کیا کہ کھلانے والا کوئی نیا ہے؟ صدیق اکبر نے جب پوچھا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کھلانے کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ کھلانے والا نیا ہے۔ اب صدیق اکبر فرماتے بتا کیسے کھلاتے تھے میرے نبی، کیسے کھلاتے تھے؟ آج دنیا میں بھید بھاؤ کرنے والوں، میرے نبی کی سیرت کو اگر پڑھ لو گے، میرے نبی کی زندگی کو پڑھ لو گے تو بھید بھاؤ کرنا چھوڑ دو گے، کیونکہ مصطفیٰ کی رحمت کا فائدہ سب کو ملا ہے، اور مصطفیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں سے محبت کی اور جو کلمہ نہیں پڑھا اس سے محبت نہیں کی۔ آج جو اسلام مکے سے چلا پوری دنیا میں پھیلا ہے، یہ تلواروں سے نہیں پھیلا ہے، یہ نیزے اور بھالوں سے نہیں پھیلا ہے، یہ جنگ سے نہیں پھیلا ہے۔ اگر اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کی محبتوں سے اسلام پھیلا ہے۔ یہ اسلام محبت کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ بتا ذرا کہ میرے نبی جو کھلاتے تھے کس انداز سے کھلاتے تھے؟ آپ جانتے ہوں گے کہ جس کو کوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے گھر والا بھی اس کو اپنے سے الگ کر دیتا ہے، بستر بھی الگ، برتن بھی الگ، ہے نا، کھانا بھی الگ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کوڑ کی بیماری ہو جائے تو چھوت سمجھا جاتا ہے، جس کو باپ چھوڑ دے، بیٹا چھوڑ دے، ماں چھوڑ دے، بچہ چھوڑ دے، بیوی چھوڑ دے، لیکن ذرا سوچو وہ کوڑ والے کو میرے مصطفیٰ نے کس قدر محبت کی ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ذرا بتا کہ نبی کھلاتے کیسے تھے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کبھی بھی مجھے حلوہ ہاتھ سے نہیں کھلایا۔ بولیے نا وچن کی، ہاتھ سے حلوہ نہیں کھلایا۔ کہا کیسے کھلایا بتا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ نبی اپنی زبان پر حلوہ رکھتے تھے، نبی اپنی زبان پر حلوہ رکھتے تھے، پھر حلوہ والی زبان کو میری زبان میں ٹچ کر دیتے تھے، سٹا دیتے تھے، میں زبان سے زبان پر حلوہ لے لیتا تھا۔ یہ مصطفیٰ کا کردار تھا، یہ میرے مصطفیٰ کا اخلاق تھا، یہ میرے مصطفیٰ کا کیریکٹر تھا۔ یہی اخلاق و کردار مصطفیٰ سے علی نے لیا، اور یہی اخلاق و کردار علی سے حسن حسین نے لیا، اور یہی اخلاق و کردار حسن حسین سے امام زین العابدین نے لیا، امام زین العابدین سے یہی کردار و اخلاق امام
امام باقر نے لیا، امام جعفر نے لیا، امام موسیٰ قاسم نے لیا، امام عسکری نے لیا، امام نقی نے لیا، امام تقی نے نہیں لیا، اور یہی جب چلا تو غوث اعظم نے لیا، معین الدین غریب نواز نے اخلاق و کردار کو اپنایا، اور یہی اخلاق و کردار کو دیوا کے تاجدار والی سے پاک نے اپنایا ہے، اور یہی اسلام جو دنیا میں پھیلا ہے یہی کردار مصطفیٰ کی بنیاد پر پھیلا ہے، اخلاق مصطفیٰ کی بنیاد پر پھیلا ہے، محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر پھیلا ہے، اور ان کے نائبین نے اسی اخلاق و کردار کو لے کر پوری دنیا میں چلے۔ سبحان اللہ۔ آج جس طرح نبی کے بارگاہ میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، جو آتا مالو مال ہوتا، بے شک، لیکن اس تاریخ کو پورا کر دوں کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنا سنا کہ نبی اپنی زبان سے کوڑ کی بیماری والے کو حلوہ کھلا رہے، جہاں پوری دنیا جھوٹ سمجھ رہی ہے، بیٹا اولاد خاندان گھر والا جھوٹ سمجھ رہا ہے، وہاں مصطفیٰ محبت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، وہاں میرے نبی پیار کر رہے ہیں۔ اب جب وہ شخص نے سنا کہ وہ مسلمانوں کے نبی تھے جو زبان سے حلوہ کھلاتے تھے، تو وہ شخص کیا کہتا ہے؟ صدیق اکبر سنو، میں مسلمان نہیں ہوں۔ وہ خود کیا کہتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، یہودی، اب تک میں یہودی ہوں، اب تک تیرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اب تک تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا، کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ جو روز حلوہ لا کر کھلا رہا ہے زبان سے وہ مسلمانوں کا نبی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لیکن اے ابو بکر، جب آپ نے بتا دیا تو اب میری بھی سن لو کہ میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں، میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں، اور اب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن اب کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ اب میں کلمہ پڑھ کر اس مذہب کو، اس اسلام کو، اس دین کو قبول کر رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ زمانے کو بدلنے کے لیے آئے تھے، اس لیے زمانے کو بدل کر بتا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بانی محفل جناب شیخ شاہد علی صاحب بڑے خوش نصیب ہیں کہ گھر پر ایسے موقع پر، بچوں کی ولادت کے موقع پر، وہ جہاں دوست احباب کو دعوت دیتے ہیں، تناول فرمانے کی دعوت دیتے ہیں، کھانا کھلانے کی دعوت دیتے ہیں، وہیں پر کھانے سے پہلے ایک ایسی محفل کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ بریانی کھاؤ گے تو جسم بنے گا، بریانی کھاؤ گے تو پیٹ بھرے گا، اور میلاد مصطفیٰ سنو گے تو روح بھر جائے گی۔ تو روحی غذا کا بھی اہتمام کیا اور جسمانی غذا کا بھی اہتمام کیا۔ نبی کا ذکر روحی غذا ہے، نبی کی محفل روحی غذا ہے، تو اب آپ کو یہ دونوں طرح کا غذا دے رہے ہیں کہ پہلے مصطفیٰ کا ذکر سن کر روح کو تازہ کر لو، روح کو زندہ کر لو، پھر کھانا کھا کر جسم کو جو ہے فائدہ پہنچا دو، پہلے مصطفیٰ کا ذکر سنو۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا سوچتی ہوگی کہ شاہد صاحب اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ترقی یہ نہیں کرے تو کون کرے گا؟ زور سے بولیے نا۔